جی محبوب کے محب ہمارے ساتھ ہیں اور موسم اتنا سہانا ہو رہا ہے، تو مجھے محب سے یہ پوچھنا ہے کہ محب میاں یہ بتائیے کہ یہ محبوب کی تلاش میں پھر رہے ہیں یا موسم انجوائے کر رہے ہیں کراچی کا؟ ہاں جی سبحان اللہ، ہمیں تو ایک ہم سفر کی تلاش ہے. محبوب کے ساتھ جو ہم نے محبت کی ہے اس کا خمیازہ تو بھگتتے ہی رہتے ہیں. فی الحال تو ہمیں آپ سے ہم سفر ہونے کا تقاضا ہے، تو بارش بھی ہے، موسم بھی سہانا ہے اور آپ کی صحبت میں علمی گفتگو ہو جائے گی، اس کی خواہش ہمیشہ مجھے رہتی ہے. ہاں جی، علمی اور کتابی لوگوں کو تو آپ چھیڑتے رہتے ہیں اور پھر مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ علمی گفتگو. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، پیارے ہیں اور یہ چلتا رہے گا اگر یہ اخلاق کے دائرے میں رہے. بعض اوقات ہم سے بھی تھوڑی سی ہو سکتا ہے، ہم انسان ہی ہیں، تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے، ان کی چیخیں نکل آتی ہیں. کبھی کبھار وہ ایسی حرکت کرتے ہیں کہ ہمارے چاروں طباق روشن ہو جاتے ہیں، یار یہ بھی کر سکتے ہیں. مگر میں اپنا محاسبہ ہر رات کو کرتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ ہمیں بہتر سے بہترین ہونا چاہیے اپنی غلطیوں کے اعتراف کر کے. تو میں اپنے آپ کو تو کوشش کر رہا ہوں بہتر بناؤں، مگر میں کروں کیا؟ میرا محبوب اتنا جھوٹا ہے، مجھے اس کو میں حیران ہو جاتا ہوں. یہ گستاخی ہوگا، ایک محبوب کو یا محب کو کم از کم نہیں چاہیے کہ وہ محبوب کے بارے میں اس طرح کہ اس لیے کہ محبوب لاڈلے ہوتے ہیں. یہ محب ہی کا کام ہے کہ وہ محبوب کے نخرے اٹھائے، اس کے ناز اٹھائے. تو اگر محبوب کر رہا ہے تھوڑی بہت مستیاں تو اجازت دیجیے نا، کیوں آپ اعتراض کر رہے ہیں؟ مستیاں تو ٹھیک ہے، جو دینی معاملات میں چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے نا، یہ قول و قولاً سدیدہ پہ لے آتی ہے. سیدھی سچی بات کرو تو وہ جب ہم کرتے ہیں ان کو برا لگتا ہے. تو میں چونکہ پریکٹیکلی میرا دل نہیں مانتا، میں بہت بدتمیز انسان ہوں اور تاریخ نے یہ ثابت بھی کیا ہے. تو جو میں دیکھتا ہوں میں کہے بغیر رہ نہیں سکتا، جو وہ میرے ساتھ اور لیکن یہ بدتمیزی کا الزام دوسری طرف لگتا ہے. کس کے آپ کے بارے میں گمان یہ ہے کہ ایک بندہ بہت ہی میٹھے انداز میں، معافی چاہوں گا یہ لفظ استعمال کرنے جا رہا ہوں، لے لیتا ہے، لیکن وہاں سے بدتمیزی کا الزام لگا جاتا ہے کہ جی وہ کچھ اس طرح کھل کے کہہ دیتے ہیں. آپ تو بڑے پیارے انداز میں محبوب محبوب کہہ کر جو رسوا کرتے ہیں، انہیں تو شکایت اس بات کی کہ کھل کے کہیے، گالیاں دیجیے، بدتمیزی کیجیے. انشاءاللہ وہ کبھی نہیں کریں گے، مگر میرے لیول سے یہ بھی بدتمیزی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. میرا کیونکہ یہ بھی لیول نہیں ہے، یہ بھی انداز نہیں ہے اور یہ بھی میرے اساتذہ کی تربیت نہیں ہے، تو میں اسے اپنے دانش میں بدتمیزی ہی کاؤنٹ کرتا ہوں. پچھلے دنوں حملہ ہوا تھا ایک آپ کے پیجز پر، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ آپ نے ایک ایسا غم تھا جو نہیں پالنا چاہیے تھا. یہ واقعی ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا، پھر کیسے کوشش کی؟ یہ بھی محبوب پہ الزام لگایا، ثبوت تھا کوئی؟ نہ الزام نہیں لگایا، آپ غور سے دیکھیے گا. حالانکہ بنتا ہے الزام اور شواہد اور ثبوت سب کے سامنے، صرف میرے سامنے نہیں ہے. صحیح. پوسٹنگز بھی اور پھر دوسرے ان کے پیجز کے اوپر اس پہ خوشی منائی جانا، اور اب تو مزید شواہد ہمارے سامنے آئے. جب پیج ہمارے ہاتھ میں آیا تو اس کے ان باکس میں میسیجز بڑے دلچسپ ہیں. کچھ تو ان کے آفیشیل اور بہت امپورٹنٹ پیجز کے میسج آئے ہوئے، رگڑ کے رکھو، پیج واپس نہیں کرنا، ڈیلیٹ کر دینا، تجھے اتنی نفلوں کا ثواب ہے، جنت میں تیرا ٹھکانہ ہے. آپ یہ چیزیں آگے دکھانے جا رہے ہیں؟ میرے پاس ہیں، اگر آپ کہیں گے. میں اتنا پابند آدمی ہوں، آپ ہمارے جانی ہیں، آپ کو پتہ ہے. اتنی سچی باتیں بھی جو آڈیو اور کال کے ذریعے میرے پاس ہیں، میں نے آج تک نہیں رکھی ہے، کیونکہ میرے اخلاق مجھے ایون انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا تھا کہ وہ مفتی صاحب اور یہ شعیب کے روم میں گئے، معافیاں مانگی، تو میرے پاس شعیب کی فوراً سے آڈیو آ گئی کہ جھوٹ کتنا بول رہا ہے، حالانکہ وہ ان کو پسند کرتے تھے. مگر مجھے اتنا بد اخلاقی لگی کہ میں شعیب کی وہ آڈیو، یہ بہت مناسب بات ہے، یہ بہت مناسب. جب مفتی صاحب نے لگائی، انہوں نے آفیشیلی ان کو دی بنا کے کہ بھائی آپ میری طرف سے یہ بیانیاں لے لیں. پھر میں نے اس کو شیئر کیا، اپنی آڈیو جو ان کا وائس نوٹ میرے پاس تھا، میں نے ان کے شیئر کرنے کے بعد، ہاں ان کی شیئر کو میں نے اپنے پاس شیئر کیا اور پوسٹ کیا. یعنی وہی وائس نوٹس میرے پاس بھی مجھ سے مخاطب ہو کے آئے ہوئے تھے، مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں کسی کے نوٹس کو، کالز کو، حالانکہ کبھی کبھار ضروری بھی ہو جاتا ہے. اچھا یہ کچھ ایسا تو نہیں ہے ویسے، کچھ پرسنل تو نہیں ہے؟ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عادت مبارکہ رہی ہے کہ جب قومی مسئلہ ہو، امت کا مسئلہ ہو، تو آپ نے ہمیشہ دفاع کیا اور کبھی رعایت نہیں برتی، لیکن جب ذاتی مسئلہ تھا تو ترک کر دیا، معاف کر دیا، چھوڑ دیا. آپ کے بارے میں لوگوں کا گمان یہ ہے کہ یہ پرسنل ہو رہے ہیں، پرسنل مسئلہ ہے یا آپ اس کو ایک حمیت کے طور پہ، دینی طور پہ لے رہے ہیں؟ اصل میں ہمارے دوستوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اویس ربانی کو آخر مسئلہ کیا ہے محبوب کے ساتھ. تو ظاہر ہے جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہمیشہ وہی گمان جاتا ہے جو سب سے قریب ترین گمان ہوتا ہے ان کے خیال میں کہ بھائی پرسنلی معاملہ ہو سکتا ہے. صحیح. میں ایک بات ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو یہ سوچ رہے ہیں کہ پرسنل ہے، میں اس میں پرسنل گین کیا کر رہا ہوں؟ مجھے میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا. یعنی کوئی بدتمیزیاں فیس کر کے، ان کے مریدین کے سامنے برا بن کے، ولن بن کے، یہ پرسنل رسپیکٹ زیادہ ہوتی ہے یا ان کے ساتھ پروگرام پہ پروگرام کرتا رہتا، ویوز ملتے رہتے 4000 جگہ پہ، وہ میری واہ واہ کرتے ہیں، تو مجھے دوست کہتے ہیں، میں بھی ان کو دوست کہتا تھا. انلیس میں نے ان سے صرف یہ کہا کہ اب آپ نے جو موقف اپنایا ہے، آپ نے گستاخ، مشرک، قبر پرست، یہ سب کچھ جو کہہ دیا ہے، اب ان کے عالم کے سامنے بیٹھ کے یہ بات آپ کریں تو میں اس پہ آپ کا ایمان لانے کو تیار ہوں بھائی کہ آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، مگر ان کے عالم کے سامنے بیٹھ کے کریں، کیمرے اور کمرے میں نہیں کریں. بس اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں،
26 नवंबर से पहले उनकी कॉल आई मेरे पास, ये ओल्ड टाइम्स की बात है, और उस कॉल पे उन्होंने मुझे बहुत ही यानी गैर मारूफ अंदाज से, गैर रिवायती अंदाज से मुखातिब किया, जिसको मैंने सिर्फ इसलिए सुना कि चलो बड़ा भाई है और इल्मी बात करते हैं। ये कॉल पर बात हो रही है? हाँ, ये कॉल पे बात, राइट। मैंने बहुत एहतराम से सुना। सही। इन्होंने मेरे उस तकाजे के ऊपर मुझे आड़े हाथों लिया कॉल के ऊपर कि मैं तो आपको इतना पॉपुलर कर रहा हूँ और इतनी वो बात कर रहा हूँ, आप मुझे इल्मी मुनाजरे में बिठाने की बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? कि इनका हमेशा चैलेंज था, तो ये तो कोई ऐसा काम तो नहीं है जो आपने खुद से किया हो? मुझे हैरानी हुई, लेकिन मैंने कहा ना कि फर्स्ट टाइम है, तो मैंने उनसे बहुत एहतराम से बात की कि आपको मेरी अगर बात बुरी लगी है तो मैं माजरत खाऊं, मगर देखिए मैं एक सहाफ़ी हूँ, मुझसे उस तरफ की आवाम ये तकाजा कर रही है कि आप उनके पास जाते हैं, महबूब साहब के पास, आप इस आलम को उनके सामने बिठाते क्यों नहीं है? सही। ये आप एंड रिजल्ट निकालें इसका। बिल्कुल ठीक है। तो उस पर वो नाराज हुए, कॉल काट दी। अब होता ये कि मैं उस नाराजगी को सहता और मैं कहता कि जी चलो मामला खत्म हो गया। सही। मैंने अपने अंदर की बदतमीजी को पहचान के ये कहा कि नहीं हुजूर, अगर आप इस बात पे नाराज हुए तो बात में कोई दम है, वरना आप मुझे कॉल करके ये ना कहते कि ये ना करो। हाँ जी, वो तो बगैर लॉजिक के नाराज नहीं होते। लॉजिक के बगैर नाराज नहीं होते। तो फिर मैंने वो 26 नवंबर की रिक्वेस्ट उनको डाल दी कि हुजूर आप कहते थे कि संडे को आए, क्योंकि तारिक मसूद साहब संडे को नहीं आए थे। आप कहते थे कि 9 बजे से पहले आए, क्योंकि वो 9 बजे से पहले। आप वक्त लेके गए थे वैसे? हुजूर सब कुछ उनको बताया था, बस वो राजी थे। उनकी रजामंदी जैसे दुल्हन की होती है वैसी थी कि ना वो कहती है कुछ, तो वो चुप रहती है। आपने खुद ही से हाँ मतलब निकाल लिया। ना खामोशी का मतलब ना, खामोशी का मतलब हाँ होता है या तो इनकार होता है। इसका तो एक मतलब ये भी हो सकता है कल को आपको ऐसा गैर जरूरी तकाजा कर दे वहाँ से खामोशी हो और आप हाँ समझ के चढ़ दौड़े, ये भी तो मुनासिब है। अगर मैंने चैलेंज किया वो और कहा हो कि टाइम क़यामत तक है, अगर मैंने चैलेंज किया हो कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी आ ना इधर मंजी ठुका, और वो भी 7 मरतबा कहा हो कब आ रहे हो, आ जाओ, तो हनीफ कुरैशी कोई और भी तो हो सकता है, वो वैस कोई और भी तो हो सकता है। फिर तो मैं नहीं हूँ, आप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? 7 दफा उन्होंने नाम लेके कहा कि अहले सुन्नत में एक ऐसा स्कॉलर है, मंतिक का इमाम है, मुफ्ती हनीफ कुरैशी, टाइम क़यामत तक है, चैलेंज है मेरा। ये 7-8 वीडियोज हैं ऐसी। अच्छा, मुझे भी कोई शौक नहीं था, मैंने भी ये सब सोचा कि ये हमारा महबूब, क्योंकि मैं जानता हूँ ये इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से दावे करते हैं, जो इनका कॉन्फिडेंस लेवल है, ये सच ही बोल रहे हैं। वैसे आप मिले हैं उनसे, मुझे ये बताइए ज़ाती तौर पे आपकी राय है? वो एक इल्मी शख्सियत है, इस तरह का दावा करते हैं, उन्हें ये सेफ रहता है, यानी वो इसके अहल हैं जो वो दावे कर रहे होते हैं? ज़ाती राय क्या है ओवैस रब्बानी की इंजीनियर के बारे में? बहुत ज़्यादा मुतअद्दिल होकर सोच रहा हूँ मैं, यानी मुझे हज़रत अली का वो कॉल याद आ रहा है कि अदल और अदल, बहुत ज़्यादा मुतअद्दिल होकर सोच रहा हूँ। तो एक मजबूत आदमी है, मुताला करने वाला आदमी है, अहादीस और कुरान में गौतज़नी करने वाला आदमी है, और उसकी इल्मी लेवल भी एक अच्छे स्टैंडर्ड पे है, जो आम मौलवियों में आपको नहीं नज़र आएगी बदकिस्मती से। मगर उन तमाम बातों पे पानी किस चीज़ से फिरता है कि बदअखलाक और झूठा आदमी है। यानी आपको मैंने न्यूट्रल तज्जिया दिया, आप बोलेंगे तारीफ की है, और मैंने आपको सच बताया है कि जो मेरे साथ हुआ है ना, मैंने तो क्योंकि आंखों से देखा है कि जो चीज नहीं हुई वो झूठ लगे। ये आप ये देख रहे हैं, ये वो जो शिकवा है ना कि बड़े प्यार से बात तो दुरुस्त है। देखिए आप, मैं हल्फन ये कहने को तैयार हूँ कि झूठा आदमी है, यानी मेरा दिल रो रहा है ये बात कहते हुए कि ऐसा क्यों है, जो मेरा आइडियल स्कॉलर था वो झूठ क्यों बोलता है? मगर बोलता है तो मैं कैसे चुप रहूं? मैं तो नहीं छुपा सकता इस बात को। अब वो शायद मेरे मामले में झूठ बोलते हैं, हो सकता है अल्लाह माफ करे उनको, यानी ये आपका एक गम है, एक दर्द है, बहुत बड़ा दर्द रखना चाहते हैं। फिर मैं ये सोचता हूँ जब ये मेरे छोटे से मसले में झूठ बोलता है, तो ये सहाबा किराम का मसला हो, अहले बैत का मसला हो, अंबिया का मसला हो, फिर मैं कैसे उम्मीद करूँ कि ये सच बोलता हो? यहाँ मेरा डाउट क्लियर हो। सही। ये वैस भाई का मौक़िफ़ ख़ास तौर पे हज़ूर अलैहिस्सलाम का वो फरमान है कि जब तुम किसी से मोहब्बत करो तो अल्लाह के लिए, बुग़्ज़ रखो तो अल्लाह के लिए। तो आपका ये जो इख्तलाफ है, इसके पीछे ज़ाती कोई ख़याल नहीं है, सिर्फ दीन का दर्द है? आप मुझे आज बोलें, आप जैसे मोहब्बत लोग मुझे बोले बात खत्म कर दो, मैं नहीं करता। बस यानी अगर ज़ाती मसला होता तो मैं कहता आप कौन, राइट, लेकिन आप कह दे मैं नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ एक चीज़ है जो मैं उनसे हमेशा सुनने का ख्वाहिशमंद रहा कि आप इतने बरेलवियों को कबर परस मुशरिक, इतने देवबंदियों को कादियानियों से बदतर, इतने शियों को मुशरिक, ये कह के उम्मत को मिला रहे हैं या तोड़ रहे हैं? मैं तो ये सोचता था कि यार, क्योंकि मैं उस सोच का आदमी हूँ, आप मुझे थोड़ा पहले से जानते हो, मगर उससे भी पहले जाए ना, मैं फिरके को सपोर्ट करने वाला आदमी नहीं। मुझे ये नफरतें लगती हैं, बदकिस्मती से हो गई हैं, तो मैं कहता था यार मेरी सोच का आदमी मिल गया मुझे जो फिरकों के खिलाफ बोल रहा है। मगर जब मेरी आंखों के सामने ही आया हो गया कि ये तो अपना फिरका बनाने में लगा हुआ है, ये कहता है चंदे नहीं होते, वहाँ अपनी वीडियो में स्टूडेंट्स को कहता है मेरा केस लड़ लेगा कोई भी स्टूडेंट, वो पैसे खुद ही दे देगा, वैसे पानी इस्लामाबाद आएगा तो उसकी तो बस्ती उलट जाएगी। दूसरा नाम है, चंदे का दूसरा नाम हुआ ना फिर ये। फिर अच्छा
اچھا آپ کہتے ہیں میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی جس میں اپنے فرقہ مینشن کیا. حضور آپ کتاب کے دور میں نہیں, آپ ویڈیو اور یوٹیوب کے دور میں جی رہے ہیں, وہاں آپ نے پورا فرقہ بنا دیا ہے. جی ہاں. وہاں آپ اچھا میں آخری بات کرتا ہوں, مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے, مجھے اندازہ ہے دنیا چھوٹی فرقہ ہے. جہلمیہ تو کہہ کر آپ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہاں میں نے تو دیکھا ہے نا, وٹنس کیا ہے. دیکھیں یہ فرقہ ہی ہوتا ہے کہ جہاں شخصیت پرستی ہو, جہاں عرفان کو میں کوئی بات کہوں, عرفان کے 4 گھنٹے تیار ہو جائیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ عرفان غلط اور صحیح ہو سکتا ہے, مارنے کو گالی دینے کو تل جائیں, یہ بابا پرستی ہے. یہی تو بریلوی کر رہے تھے جو آپ ان پہ الزام لگا رہے تھے, یہی وہ دیوبندیوں پہ آپ کا الزام تھا نا, وہ الزام آپ پہ بالکل سوٹ کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ انسان کا تکبر جو ہوتا ہے وہ اسے لیٹ ڈوبتا ہے. آپ غلطی کریں اور اعتراف غلطی نہ کریں, ندامت نہ کریں, اس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ مجھے دکھ نہیں ہوگا تو میں کیا کروں. میری آنکھوں کے سامنے آپ کے بلنڈرز ہیں, اس پہ بھی آپ کو احساس ندامت نہیں ہے. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ مجھے تو کیونکہ خدا کو جواب دینا ہے, میری حتماً کوشش ہے کہ کوئی بد اخلاقی مجھ سے نہ ہو. پھر بھی اگر میری کسی ادا سے ان کو کیونکہ محبوب ہے دل دکھتا ہے تو میں اس کے لیے شرمندہ ہوں اور اعتراف جرم کرتا ہوں کہ نہیں مجھے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تقاضا میرا وہی ہے, مگر میرا لب و لہجہ اخلاق اس کو مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ اویس بھائی. ذاتی نوعیت بہرحال میں خود بھی یہ محسوس کرتا ہوں, دوست ہونے کے ناطے, بھائی ہونے کے ناطے اویس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ذاتی نوعیت کا اختلاف یا ذاتی دشمنی یا ذاتی عناد اس بندے کے اندر میں نے نہیں نوٹس کیا. ساتھ بیٹھا, مجھے شاید یہ بات ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں کہنی چاہیے, لیکن وٹ آئی نو اباؤٹ ہم آئی تھنک سو علمی اختلاف ہے, کسی قسم کا کوئی دینی اختلاف ہے, تو پھر انجینئر مرزا صاحب کو چاہیے, میں بھی ان سے بہت محبت کرتا ہوں, کہ وہ اس کا جواب علمی طور پر دیں, اور وہ دلیل کی بات کرتے ہیں, کتاب کی بات کرتے ہیں, دلیل کے طور پہ دیں, تاکہ اویس اور اویس جیسے جتنے بھی دیگر صاحب خرد ہیں ان کا جو بھی اختلاف ہے وہ ختم کیا جا سکے. بہت شکریہ, والسلام.